بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز، ہاٹ ٹاپکس جو ہیں جن پہ بات کرنا آج میں نے مناسب سمجھا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو ڈی آئی خان میں خودکش حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے آج ہفتہ وار پریس بریفنگ ہوئی ہے وزارت خارجہ میں، اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کل کے میرے ویلاگ کا سلسلے کو میں لنک کروں گا آج کے سائفر کیس کے حوالے سے۔ آج سائفر کیس ہوا ہے، سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، اور ایک بڑی اہم خبر جو کہ ان کی خاندانی سورس سے میرے پاس آئی ہے، اور تیسرا ذکر کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں شیر افضل مروت، ان کو آج لاہور میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اپنے تجزیے کا سلسلے کو میں آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور لائک ضرور کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو میرا جو تجزیہ ہے وہ کیسا لگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، آج جو انتہائی اہم خبر ہے وہ ہے وزارت خارجہ کی جانب سے۔ وزارت خارجہ کی ہفتہ وار آج پریس بریفنگ ہوئی ہے، جس میں خاص طور پر سب سے مین ایشو جو ہے ڈی آئی خان خودکش حملے کا، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں ممتاز زارا بلوچ، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ڈی آئی خان حملے پہ جو افغانستان کی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کو جو ہے وہ مؤثر کرداروں میں ادا کرنے کے حوالے سے پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان میں جو عبوری حکومت ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بریفنگ میں سب سے جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کافی برس سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کافی دفعہ استعمال ہوئی ہے، واویلا بھی کافی دفعہ اس چیز کا، اور افغانستان کو بظاہر ثبوت بھی فراہم کی ہیں، چاہے وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں ہو یا اور بھی انڈین جاسوس جو کہ را کے ایجنٹس پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے ان کو مکمل جو ہے وہ ایک تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے ڈی آئی خان کے حملے میں، اور اس میں جو ٹی ٹی پی افغانستان کی انوالومنٹ ہے اس کے بھی ثبوت جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کو امن کا سامنا کرنا پڑے گا، یا وہی جو کافی برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ تو ملا لیتے ہیں لیکن جب پیچھے سے وار کرتے ہیں بغل گیر ہو کر خنجر کا وار کرتے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ لیکن ابھی جو عبوری حکومت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے نظام عدل میں کافی بہتری لے کے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی نظام عدل میں بہتری آئی ہے تو کیا پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد افغانستان کے روٹ کو اختیار کرتے ہوئے پاکستان میں آتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، کیا اس پہ کوئی واقعی ہی کنٹرول ہوگا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور کیا آیا افغانستان کی سرزمین دوبارہ پاکستان کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ چلتے ہیں اپنے آج ویلاگ کے جو دوسرا آپ کو میں نے کہا تھا کہ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کروں گا، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے لحاظ سے۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ اس کی سماعت جاری ہے، اور کل بھی ایک سماعت ہوئی تھی جس پہ ایف آئی اے نے، میں نے ہی اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے نے اس میں اپنی چارج شیٹ بھی داخل کر دی، اور ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ آج جو سائفر کیس کی سماعت تھی اس میں عمران خان کی اہلیہ علیمہ خان، پی ٹی آئی کے کچھ اور بھی رہنما شامل تھے، اور ساتھ ان کے کچھ فیملی کے لوگ بھی شامل تھے جن کی آج عمران خان سے ملاقات کروائی گئی۔ ملاقات کے بعد علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس پریس کانفرنس میں کچھ ایسے سوالات کیے گئے تھے جن کے وہ واضح طور پر جواب نہیں گول مول کر گئیں، لیکن تاحال ان کی باتوں سے کچھ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کیا علیمہ خان نے جو آج ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہم عمران خان کا کیس جو ہے وہ لندن کی عدالت میں، انٹرنیشنل عدالت میں لے کے جائیں گے، مجھے ڈر ہے کہ عمران خان کو پھانسی دے دی جائے گی، تو کیا ایسا کوئی گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے کہ عمران خان کو پھانسی دے جائے مائنس عمران خان انتخابات ہوں؟ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آیا اس میں کتنی حقیقت ہے، یا علیمہ بی بی نے جو آج دعویٰ کیا ہے کہ اس کیس کو انٹرنیشنل
جو ہے وہ لنڈن اور باقی انٹرنیشنل ممالک میں لے کے میں جاؤں گی اور انصاف دلاؤں گی عمران خان کو، تو کیا واقعی ہی ایک سوال جنم اب لے لیتا ہے کہ کیا عمران خان کو واقعی ہی کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح فاسٹ اینڈ فیوریس ٹرائل کے ساتھ پھانسی دینے کی تیاری مکمل کی جا رہی ہے، یا پھر کوئی عمران خان کو سیف روٹ بھی فراہم کر دیا جائے گا؟ مزید سائفر کیس کے حوالے سے آنے والی اپڈیٹس میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ تیسرا اور آج کا میرا آخری جو ٹاپک ہوگا وہ ہے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل خان مروت، جو کہ آج کل بہت ہی پی ٹی آئی میں ان ہوئے ہیں، کافی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے جو ہے وہ قریبی تعلقات بھی ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں، ڈائریکشنز بھی لیتے ہیں، پارٹی کے حوالے سے بھی اس ٹائم وہ کافی اہم عہدے پہ فائز ہیں۔ آج ان کو لاہور میں وہ گئے تھے، جی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ وکیل ایڈوکیٹ ہے، لاہور گئے تھے، آج ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب میں نے اپنے ذرائع سے ان کی گرفتاری کی وجہ کنفرم کی کہ آیا ان کو کس بات پہ گرفتار کیا گیا ہے، کس مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو 49 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور ان پہ دیگر بھی مقدمات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو سورس سے جب میری بات ہوئی تو میرا ان سے یہ بینگ اے جرنلسٹ بڑا اہم سوال تھا کہ آیا کیا شیر افضل خان مروت کو جو ہے وہ آپ صبح عدالت میں پیش کریں گے یا کوئی چلان شیٹ پیش کریں گے، پراپرلی کیا کریں گے؟ تو ان کا کہنا تھا یہ ابھی ابتدائی طور پہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ کیا کارروائی کی جائے گی، تاحال ان کو ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اور جو ہے ان سے انویسٹیگیشن جاری ہیں۔ مزید تجزیے اور اپڈیٹس جو بھی انٹرنیشنلی پاکستان کی لوکل نیوز کی اپڈیٹس کے حوالے سے اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ میرا ویلاگ جو ہے وہ دیکھا کریں، میرے چینل کو امان بٹ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کریں، اور جو مزید نئی آنے والی اپڈیٹس ہیں ان سے فائدہ اٹھا